ریلیجن جو ہے وہ ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے؟ پیپل ٹو پیپل جو ریلیشنز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ بنیاد ہوں گی. آج کل جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان کی بیسس ریلیجن ہے یا ان کی بیسس ٹریڈ یا اکنامک ریزنز ہی ہے؟ فلسطین کا بھی اگر ہم ڈیموگرافی دیکھیں تو فلسطین کے اندر صرف ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں رہتے. کشمیر ایشو بھی از آلسو ناٹ اے ایشو آف ریلیجن، لینڈ کا ایشو ہے. جسٹ میرے لیے تو یہ لینڈ کا ایشو ہے. اگر یہ اسرائیل اور پیلسٹائن والا کانفلکٹ ریلیجس نہیں ہے تو پھر اسے میڈیا میں ایک ریلیجس فریم ورک کے انڈر کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی بھی ایشو کو جب ہم مذہبی ایک زاویہ دیتے ہیں تو اس شخص کو پذیرائی ملتی ہے. IMCTC کا کوئی رول تھا کہ وہ پلے کرتی جا کے؟ یہ تو سعودی عرب کے دفاعی مقاصد تھے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی. آپ کے نزدیک کیا سیاسی معاملات میں ریلیجن نہیں آنا چاہیے؟ ریاست میں اور شہری میں جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ڈاکٹر عافیہ کو CIA یہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ کرنا ٹھیک تھا؟ پرویز مشرف جو ہے وہ حکمران تھے، انہوں نے وار ایٹ ٹیرر میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا ساتھ دینا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سمسن سلامت صاحب، جو کہ رواداری تحریک پاکستان کے چیئرمین ہیں. پاکستان کی دینی شناخت اس کے بیرونی ریلیشنز پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ایران اسرائیل کی جنگ میں IMCTC کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ انڈیا میں ریلیجس ایکسٹریمزم ہونے کے باوجود ان کا گلوبل امیج اتنا اچھا کیوں ہے؟ سعودیہ اور ایران کے درمیان پاکستان نے سعودیہ کو ترجیح کیوں دی؟ ایک انسان کی ایسی کیا سوچ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے دھماکہ کر دیتا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان ہے، تو ریلیجن جو ہے وہ ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ریاست یا ملک کے تعلقات کی بنیاد دوسرے ممالک کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر کم ہوتے ہیں، اس میں دیگر بنیادیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. مثلا چین ہمارا اس وقت قریبی دوست ہے، لیکن چین جو ہے وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. تو ہندوستان کے ساتھ بھی اگر ہم تعلقات بہتر کریں یا بہتر ہونے چاہیے تو وہ اس بنیاد پر شاید نہیں ہوں گی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہوں گی کہ ہم ہمسائے ہیں دونوں ممالک اور ہم نے اسی جگہ پر رہنا ہے، کیونکہ ہم جغرافیائی طور پر اپنا ہمسایہ بدل نہیں سکتے. تو کچھ فائدے جو ہے وہ انہیں ہم سے ہو سکتے ہیں اور کچھ فائدے ہمیں ان سے ہو سکتے ہیں. مثلا جو چیزیں یہاں پر سستی ہیں وہ اگر ہندوستان یہاں سے لے جائے تو ان کے عوام کا بھلا ہوگا، اور جو چیزیں ہندوستان میں سستی ہیں وہ ہمارے ہاں آ جائیں تو وہ ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا. اس طرح سے جو تجارت کے تعلقات ہیں، جو ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں، جو پیپل ٹو پیپل جو ریلیشنز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بنیاد ہوں گی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی. یہ تو ہم نے اچھے ریلیشنز کی بات کر لی نا، مگر اگر آپ گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آج کل جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان کی بیسس ریلیجن ہے یا ان کی بیسس بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ یا اکنامک ریزنز ہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مذہبی اینگل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور کچھ ریاستیں بھی اس حوالے سے مذہب کو استعمال کرتی ہیں، کچھ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، کچھ انڈیویجولز استعمال کرتی ہیں. حالانکہ جو کانفلکٹس ہیں اس وقت مشرق وسطیٰ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی مذہب وجہ نہیں ہے. کیونکہ فلسطین کا بھی اگر ہم ڈیموگرافی دیکھیں تو فلسطین کے اندر صرف ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں رہتے، بہت بڑی تعداد میں مسیحی فلسطین میں آباد ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اور جو فلسطین کا تنازع ہے اس میں بھی اگر وجہ مذہب ہوتی تو پھر اور بہت زیادہ مذہبی ریاستیں جو ہیں وہ کھل کر فلسطین کے ساتھ ہوتی، نہ کہ وہ خاموش رہتے. تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سمیت پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں پارٹی بننے سے گریز کرتے ہیں. حالانکہ ہر کوئی فلسطینیوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ریاکشن جو ہے وہ مسلم ممالک سے بھی نہیں آتا جس طریقے سے آنا چاہیے. تو اس حساب سے تو کشمیر ایشو بھی از آلسو ناٹ اے ایشو آف ریلیجن، یہ بھی پھر لینڈ کا ایشو ہے. جسٹ میرے لیے تو یہ لینڈ کا ایشو ہے.
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر سمیت ہندوستان کے جو دوسری ریاستیں ہیں ان میں جو مسلمان بستے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کی آبادی جو ہے وہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے. تو کشمیر کا ایشو بھی جو ہے وہ میرے لیے ایتھنک ایشو ہے، وہ زمین کا ایشو ہے. چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شاید کوئی مذہبی ایشو ہے. کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح سے اس ایشو کو نہیں دیکھتے. ہیونگ سیڈ، میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کرنا کہ چاہے وہ کشمیر ہے، فلسطین ہے یا کوئی بھی دوسری ریاست ہے، کسی بھی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حق خود ارادیت یا لوگوں کے حقوق کی جو جد و جہد ہے اس کو اس طریقے سے جبر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرے جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے. اگر یہ اسرائیل اور پیلسٹائن والا کانفلکٹ ریلیجس نہیں ہے تو پھر اسے میڈیا میں ایک ریلیجس فریم ورک کے انڈر کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو مقامی میڈیا ہے اس کے جو سننے والے ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں، اور چونکہ کسی بھی ایشو کو جب ہم مذہبی ایک زاویہ دیتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو پذیرائی ملتی ہے، اس میڈیا کو بھی پذیرائی ملتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت مذہبی سے زیادہ یہ اینگل دکھانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین میں بسنے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انسان ہیں اور ان انسانوں پر جبر ہو رہا ہے. لگ بھگ 50,000 کے قریب جو ہیں قیمتی انسانی جانیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، اور اس وقت بھی جو غزہ کا محاصرہ ہے اس کی وجہ سے لوگ فاقوں پر مجبور ہے. تو مذہب سے زیادہ یہ انسانیت کا کرائسس ہے، انسانیت کا بحران ہے، اور اس کو اس طریقے سے پورٹرے کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم اپنے نیبرز پہ دوبارہ آ جائیں، ایران پہ اگر ہم آ جائیں، ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں جو ہماری 2 جنگیں ہوئیں اس میں ایران نے، دنیا میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ایران نے ہمارا ساتھ دیا، بڑا کھل کے دیا. مگر اس کے بعد جب ایران عراق وار ہوتی ہے تو پاکستان اتنا نیوٹرل کیوں رہتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اپنی سچویشن ہے اس میں بہت ضروری ہو گیا کہ ہم نیوٹرل ہونا ہی سیکھ لیں. ہمیں خواہ ہر کسی تنازع میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. چونکہ عراق اور ایران دونوں ہمارے نہ صرف ہمسایہ ملک ہیں بلکہ برادر اسلامی ملک بھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کا ساتھ دیں، چاہے وہ ایران ہے یا عراق ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے جہاں پر ہم یہ کوشش کریں کہ ان کے درمیان تصفیہ ہو، ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ ریزالو ہیں. پاکستان کو مستقبل میں اس طرح کی پالیسی یا حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے. اب دیکھیں، ہر کسی کانفلکٹ میں ہمارا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نام آتا ہے، اور یہ حقیقت ہمیں ماننا پڑے گا. ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ تینوں ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے. تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے خائف ہیں یا ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری فیوچر اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے بلکہ کانفلکٹ سے دور رہنا سیکھنا چاہیے. اچھا، پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، مگر سعودیہ اور ایران آپس میں اتنے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں ان کے، تو ہم دونوں کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ریلیشن کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو فرقہ وارانہ تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہے دونوں ملک، حالانکہ دونوں ملک جو ہے وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اندر جو آبادی ہے وہ مسلک کی بنیاد پر، ایک ملک میں دوسرے مسلک کی آبادی زیادہ ہے، دوسرے ملک میں دوسرے مسلک کی آبادی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کمپیریٹیولی سعودی عرب جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس لیے ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیشہ سعودی عرب کی طرف رہتا ہے، کیونکہ ہمیں امداد بھی وہاں سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جب بھی پاکستان پر معاشی طور پر مشکل وقت ہوتا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے.
چونکہ ایران کے معاشی حالات جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران بہت عرصے سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، تو اس حساب سے ہم قریب جو ہے وہ نہیں جا پاتے ایران کے، جتنا ہم سعودی عرب کے قریب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ہیں وہاں پر جو اس وقت تنازعات ہیں ان کا ختم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ سعودیئنز کا حوثی باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ یمن کے ساتھ تنازع ہے، یا ایران کا اسرائیل کے ساتھ تنازع ہے، یا اسرائیل کا فلسطین، یا اسرائیل کا لیبنن یا سیریا کے ساتھ تنازع ہے۔ یہ پوری ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن جو ہے وہ کانفلکٹ کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان ممالک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، بلکہ انسانی قیمتی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، اور ہماری دنیا آہستہ آہستہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ، اور یہ کسی وقت بھی ٹریگر ہو سکتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، خاص طور پر جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور نزدیک کے تمام ریاستیں یا ممالک سبھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے کوشش بھی کی ہے ماضی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں ان کو حل کروانے کی جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی پاکستان کو یہ کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، سعودیہ کے اندر پورے مسلم ممالک نے مل کے ایک افواج بنائی تھی، ایک فوج کا آرگنائزیشن بنائی تھی IMCTC کے نام سے۔ اب کیا IMCTC کا رول بنتا تھا کہ وہ جس طرح اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر دیا، اسرائیل نے پیلسٹائن پہ قبضہ کر لیا، ان سارے مسائل میں IMCTC کا کوئی رول تھا کہ وہ پلے کرتی جا کے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کے تنازعات میں کسی بھی تھرڈ فورس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ امریکہ کی ہے، وہ برطانیہ کی ہے، یا IMCT ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے وہ زیادہ ان فورسز کا بنتا ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دنیا میں امن قائم رکھنا ہے۔ جیسے میں مثال دوں گا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی یا دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں انتونیو گوترس، انہوں نے بہت سر توڑ کوشش کی ہے اسرائیل اور فلسطین میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے فلسطین میں جو ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بار بار بات کی ہے۔ وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے بارہا جو ہے وہ بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے انتونیو گوترس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ تو یہ جو جابر ریاستیں ہوتی ہیں، فاشسٹ ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ جو بھی ان کے حق کی بات نہیں کرے گا، ان کی طرف کی بات نہیں کرے گا، اس کے وہ مخالف ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتونیو گوترس اور جتنی بھی دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں، ریاستیں ہیں، نمبر 1 ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جو جبر ہے اس کو جبر کہنا چاہیے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل، ایران اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے اس کو ٹیبل پر لے کر آنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی جنگ چاہے وہ سال چلے، 2 سال چلے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ مکالمے سے ہی ہوگا، ڈائلاگ سے ہی ہوگا، اور اس ڈائلاگ کو اب شروع ہو جانا چاہیے۔ ہم اور مزید کتنے انسانوں کی جانیں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر، ایک جو کوائلیشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے جو سعودیہ میں سارے مسلم ممالک کی ہے، اگر اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ رول کوئی پلے نہیں کر سکتی، اس کو نہیں کرنا چاہیے سارے ریلیجس کانفلکٹس میں جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس بھی آپ انہیں بول سکتے ہیں، تو پھر اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تو سعودی عرب کے جو فوجی یا دفاعی مقاصد تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ فورس بنائی گئی تھی اس وقت جو ہے وہ یمن کے حوثی باغی جو تھے
ان کے اور سعودی فورسز کے درمیان جو ہے وہ شدید جنگ چل رہی تھی، ایک دوسرے پر جو ہے وہ حملے ہو رہے تھے جب یہ فورس جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی ایز سچ جو ہے وہ خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں کسی بھی تنازع میں ہمیں ان کا کوئی رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا یہ خیال ہے کہ پریکٹیکلی رول ہوگا بھی نہیں مستقبل میں بھی۔ اکارڈنگ ٹو یو دنیا میں جتنے مسئلے ہو رہے ہیں دے آر مور آف اکنامک بیسس رادر دین آف ریلیجس بیسس۔ اگر ہم اکنامک ریزنس کی ہی بات کر لیں تو پاکستان اور ایران کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اگر ریلیجس نہیں ہے، اکنامک، آپ اس کو اکنامک فریم میں دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی بھی ویک ہے اور ایران کی بھی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک اگر پاکستان اور ایران آپس میں ٹریڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جو ہماری پائپ لائن ابھی رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے دونوں کی اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل 100%۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کے ریلیشن شپ جو ہے شروع کرنے چاہیے، چاہے کوئی اسلامی ملک ہے یا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، سب ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں سب کے ساتھ جو ہے وہ تجارت میں جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اگر گیس اور تیل ہی ہم ایران سے لے لیں تو یہاں جو اتنا مہنگا تیل ہم خریدتے ہیں، پیٹرول ڈیزل خریدتے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں، وہ ہمیں جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری جو پیداواری چیزیں ہیں وہ ایران سے ہم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ بھی یہی ہم حکمت عملی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے چائنا کے لیے ہمارا نرم دل ہے کہ چائنا سے ہم جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے فرینڈلی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ریاست کی طور پر کبھی ایک بلاک میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے بلاک میں ہوتے ہیں۔ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے جو امریکن بلاک ہے ہمیشہ اس میں رہے ہیں، اور ہم مانیں یا نہ مانیں امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور تو ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ تو چونکہ ہماری اتنی اکانومی کمزور ہے کہ ہم جو مانیٹری فوائد جو ہے وہ مختلف جو عالمی ادارے ہیں ان سے لیتے ہیں، جہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، مغرب کا اثر و رسوخ ہے۔ تو اگر ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو وہ ہماری جو ہے امداد رک سکتی ہے، یا امریکہ یا دوسرے اس طرح کے ممالک جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس آپشن کو بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اس پوزیشن کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے کہ ہم ایک تو وہ جو ہم بلاکس میں تقسیم ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرف ہیں، کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے، اس حکمت عملی سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور کانفلکٹ سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اچھا سر، ریلیجس فیکٹر اگر رول پلے نہیں کرتا تو پاکستان اور انڈیا دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس فیکٹر ایک رول پھر بھی پلے کرتا ہے، پاکستانی میڈیا میں بھی، پاکستانی میڈیا میں تھوڑا سا کم، بٹ انڈین میڈیا میں بہت زیادہ۔ اب آپ دیکھیں انڈیا کی اگر ہسٹری نکال کے دیکھیں تو جب بھی الیکشنز ہونے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک ہندوازم کا کانسیپٹ ان کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو اتنا ماڈرن کہتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے حالات خراب ہیں، ریلیجس فیکٹر ہے؟ میں اس کو ریلیجس فیکٹر نہیں کہوں گا، میں اس کو ریلیجس انٹالرنس یا ریلیجس ایکسٹریمزم کہوں گا، جو کارڈ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر ہم ہندوستان کی، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا جو ہندوستان ہے وہ شاید ایسا نہیں تھا، پاکستان بھی ایسا نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے پورے ساؤتھ ایشیا میں پچھلی 3 دہائیوں سے مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی عدم برداشت بڑھی ہے، اور یہاں پر جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے۔ اور خاص طور پر ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مودی اور اس کی جو پارٹی ہے بھارتی جنتا پارٹی، چونکہ یہ مذہبی شدت پسند ہے تو انہوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ ہندو اکثریت میں ہے، اس لیے وہ مذہب کو استعمال کر کے، چونکہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ایموشنل کرنا، لوگوں کو موبلائز کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ مذہب کی بنیاد پر لوگ ذرا زیادہ جلدی پگھل جاتے ہیں، تو وہ والا فیکٹر جو ہے
وہ مودی صاحب اور ان کی جماعت نے استعمال کیا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ڈیمیج کیا ہے جو ہندوستان کی ریاست کا ایک سیکولر امیج تھا، اس کو مودی کی سیاست نے ڈیمیج کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ہندوستان میں، جو مسیحی ہیں، سکھ ہیں، وہ سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کا ٹچ جو ہے وہ سیاست میں تسلسل سے استعمال ہوا ہے، خاص طور پر جو ضیاء الحق کا ایرا تھا اس سے شروع ہو کر یہاں پر افغان جہاد کے بعد جو شدت پسند تنظیمیں تھیں ان کو یہاں پر بنایا بھی گیا، ان کو سپورٹ بھی کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر مذہبی اور فرقہ وارانہ جو انتشار ہے وہ اتنا زیادہ بڑا، جو منظم دہشت گردی کی صورت اختیار کی اس نے، جس کی وجہ سے ہم نے 80-85 ہزار معصوم لوگوں کی جانیں کھوئی ہیں۔ لیکن اس سے بھی جو خطرناک صورتحال جس کا ہمیں پاکستان میں اس وقت سامنا ہے کہ پچھلی ایک کم از کم جنریشن کو ہم نے شدت پسند جو ہے وہ بنا دیا، نہ صرف مذہبی معنوں میں بلکہ ادروائز بھی۔ آپ دیکھیں کہ ٹریفک کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو ہم 1 منٹ کے لیے گاڑی روک کر سگنل پر جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، لائن کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں باپ جو ہے وہ بیٹی کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اس نے روٹی جو ہے وہ گول نہیں بنائی ہے۔ تو اوور آل جو ہے وہ ہم ایک شدت پسند معاشرہ جو ہے وہ بن چکے ہیں، لیکن آبویسلی مذہبی جو قوتیں ہیں انہوں نے مذہب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے یا نفرت اور انتہا پسندی کو بڑھایا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب میں کوئی خرابی ہے، مذہب کی تعلیمات میں کوئی خرابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب کی جو تعلیمات ہیں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ وہ بہت لطیف ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ مذہب ایک بہت ہی لطیف سا جذبہ ہے جو انسانوں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، کچھ پرنسپلز اور ویلیوز دیتا ہے جن کو اپنی زندگی میں، جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور سماج کو بھی بہتر کر سکتا ہے، اور انہی کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اوور آل اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن مذہب کا سیاست میں اور ریاست کے امور میں استعمال جو ہے اس نے پاکستان میں بہت نقصان کیا۔ تو آپ کے نزدیک سیاست اور ریلیجن دونوں کو علیحدہ ہونا چاہیے؟ کیا سیاسی معاملات میں ریلیجن نہیں آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آنا چاہیے، وہ اس لیے کہ میرے نزدیک ریاست میں اور شہری میں جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ریاست میرے ساتھ اس لیے سوشل کانٹریکٹ نہیں کرتی کہ وہ میرا مذہب کیا ہے، میں اس کا شہری ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں، اور جواب میں اپنی ریاست سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے حقوق کا دفاع کرے گی، اگر میرے حقوق کو کوئی زیادہ آتی ہے تو وہ مجھے انصاف دے گی، اور جو بھی فلاح و بہبود کی میری ریکوائرمنٹ ہے دوسرے شہریوں کی طرح وہ میرے لیے کرے گی۔ میرا مذہب کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہے اس نے اپنے اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، جو مسیحی ہے اس نے اپنی جو مذہبی اقدار ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق اپنی جو پریکٹسز ہیں وہ کرنی ہے، اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگ۔ تو جب ریاست کی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حکومت کو گرانے کے لیے بھی مذہبی ٹچ استعمال ہوا یہاں، اور دوسری کو لانے کے لیے بھی مذہبی جماعتوں کو بھی استعمال کیا گیا اور مذہبی ٹچ بھی جو ہے وہ سامنے لایا گیا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو کہ کوئی اچھی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا پارلیمنٹ میں، ہماری فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس میں ریلیجس لوگوں کو نہیں آنا چاہیے؟ یو تھنک نہیں، لوگ اگر ان کو اپنے ووٹ سے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، باوجود اس کے کہ ریاست نے ہمیشہ ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، ان کا انفلوئنس بھی رہا ہے، لیکن 3 سے 4% سے زیادہ ووٹ ان کو نہیں ملتے۔
ووٹ جو ہے وہ پھر بھی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جن کی مذہبی پہچان نہیں ہے ان کو ووٹ جو ہے وہ ملتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ مسلم لیگ کاف ہے، یا وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو تو ووٹ نہیں ملتا، لیکن الٹیمیٹلی اگر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ دینے ہیں تو جمہوریت تو یہی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ اگر ہم ریلیجس ایکسٹریمزم کی ہی بات کر لیں تو ڈاکٹر عافیہ کو سی آئی یہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے بیکاز ان کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ کو ٹرین کریے۔ سو ڈو یو تھنک دیٹس آل رائٹ؟ یہ کرنا ٹھیک تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس وقت کے جو ہمارے حکمران تھے، نہ صرف ڈاکٹر عافیہ بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو یہاں سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت پرویز مشرف جو ہے وہ حکمران تھے، اور انہوں نے وار آن ٹیرر میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی بنیاد پر عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر جو ہے یا اس طرح کی جنگی کیفیت میں بھی جو قیدی ہوتے ہیں، جن کو قید آپ کرتے ہیں، ایون جو اس وقت بھی جیلوں میں قیدی ہیں، ہماری جیلوں میں قید لوگ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ میں چونکہ انسانی حقوق کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی جرم میں آپ نے گرفتار بھی کیا ہے، اس کو سزا بھی ہو گئی ہے، اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اجازت نہیں دیتا، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ، چاہے اس کا کوئی بھی جرم ہے، اس کے ساتھ آپ غیر انسانی سلوک جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ اگر ہم ریلیجس ایکسٹریمزم کی ہی بات کر لیں تو یہ جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹس ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایسی کیوں ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پہ جا کے اٹیک کرنے لگا ہوں وہ بھی مسلمان ہی ہے، موسٹ پرابلی اس میں سے 90% لوگ مسلمان ہی ہوں گے، تو وہ ایسا ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اٹیک کر دیتے؟ دیکھیے، بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم انتہا پسندی کہتے کس کو ہے۔ انتہا پسندی یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری ذات، میرا مذہب، میرا عقیدہ ہی صحیح ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا کہ میرا صرف عقیدہ صحیح ہے، باقی سب کا غلط ہے، وہاں اس کو ہم انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اور وہ تشدد کی صورت اس وقت اختیار کرتی ہے جس کو ہم وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، جب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے عقیدے کو نہیں مانو گے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، تو میں بزور طاقت منواؤں گا، میں بندوق کے ذریعے، بم کے ذریعے، گولی کے ذریعے آپ کو منواؤں گا۔ تو یہ جو تحریک طالبان یا اس طرح کے دہشت گرد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کا ورژن وہ سمجھتے ہیں صحیح ہے، وہی جو ہے وہ درست ہے، اور اس کو انفورس کرنے کے لیے، منوانے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10-12 سالوں میں مسجدوں کے اندر جو ہے وہ بم دھماکے کیے گئے ہیں، جہاں پر نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جو سوئسائڈ بمبر تھا وہ بھی اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھ کے بم پھوڑ رہا تھا، اور جن کی جانیں جا رہی تھیں وہ بھی جو ہے وہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ تو یہ جو یہاں پر ایک مخصوص سوچ ڈیولپ کی گئی ہے انتہا پسندی کی، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ مغرب کی کچھ جو طاقتیں تھیں، عالمی طاقتیں، ان کا ایک منصوبہ تھا، جنہوں نے ایک بہت ہی منظم انداز میں رشیا کو توڑنے کے لیے افغان جہاد کا سارا جو ہے وہ ایک پلندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا، اور یہاں سے مذہبی قوتوں کو استعمال کیا گیا، یہاں نوجوانوں کی برین واشنگ کی گئی، یہاں ڈالر جو ہے وہ بھیجے گئے، اور ہمارے نوجوانوں کو افغان جہاد میں بھیج کر ان کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع کی گئی۔ اور پھر جب افغان جہاد ختم ہوا تو اس کے اثرات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان پر آ رہے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے پاکستانی طالبان، کبھی پنجابی طالبان، کبھی افغان طالبان، مطلب یہ مختلف شکلیں ہیں جو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی شکل جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ ہر کسی کے مفاد ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہے جو نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی وہ ان کو پیسے کا لالچ دیتا ہے، کبھی جنت کا لالچ دیتے ہیں، کبھی ثواب کا لالچ دیتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہو رہا ہے؟ انتشار ہمارے ہاں پھیل رہا ہے،
بیرونی دنیا کے اندر ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اور ہمارے اپنے لوگ ان کی قیمتی جانیں، چاہے وہ یونیفارم والے ہیں یا بغیر یونیفارم کے ہیں، بلا تمیز ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا یہاں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ کنٹرول اپنا برقرار رکھنا ہے نا، تو آپ ان لوگوں کے آپس میں اتنے مسئلے کرا دو کہ ان کو بیرونی مسئلوں کا سمجھ ہی نہ آئے۔ ڈو یو تھنک ویسٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ اس ریجن میں؟ یہ ہر وقت ہماری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو بھی کسی خطے کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے یہ مفادات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا قبضہ یا تسلط کسی نہ کسی طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں مالی مفادات بھی ہوتے ہیں، ریسورسز کے مفادات بھی ہیں، جن کو برقرار رکھنے کے لیے عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح کا کھیل جو ہے وہ کھیلتی ہیں۔ لیکن ہم سے زبردستی تو کوئی نہیں کروا سکتا نا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق سے لے کر جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں، انہوں نے نہ پاکستان کا سوچا ہے، نہ پاکستان کی عوام کا سوچا ہے۔ ان کی غلط پالیسیوں اور غلط ترجیحات کی وجہ سے ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ نہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے، لیکن اس دور میں آپ دیکھیں کہ جس مذہبی آدمی کے پاس سائیکل تھی وہ ویگو ڈالے پر آ گیا، جس کے پاس 2 مرلے کا مکان تھا اس کو بنگلہ مل گیا، اور اسی طرح سے کس نے، جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، مذہبی جماعتوں نے، کس نے امریکہ سے ڈالر نہیں لیے؟ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے سماج کو، پاکستان کی ریاست کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ تو ہمیں زبردستی ہم سے کوئی نہیں کروا سکتا تھا، لیکن یہاں پر جو اقتدار میں بیٹھے لوگ تھے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ اگر کسی نیشن کے آپ انٹرنل ریلیجس کانفلکٹس کی بات کریں، یا انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کریں، یا کلیکٹیونیس کی بات کریں، وہ کتنا امپیکٹفل ہوتی ہے اس کے فورن ریلیشنس کے اوپر؟ بہت امپیکٹفل ہوتا ہے۔ دیکھیے فار ایگزامپل، آپ کا انویسٹر بیرونی دنیا سے کیوں آئے گا یہاں؟ جس کی بنیاد پر آپ کے تعلقات ہوں گے بیرونی دنیا کے ساتھ۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے، بلکہ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ توہین مذہب کے جھوٹے الزام لگا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تو ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو جب مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، یا دیگر کسی بھی بنیاد پر انتشار ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، پشتون بھی خوش نہیں ہے، بلوچ بھی خوش نہیں ہے، سندھی بھی خوش نہیں ہے، یہاں اقلیتیں بھی خوش نہیں ہیں، عورتوں کو آپ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس سے ہمارا امیج کیا جائے گا دنیا میں؟ ہمیں کوئی دنیا واہ واہ بلے بلے کرے گی؟ ہماری نہیں کرے گی۔ وہ کہیں گے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کوئی اچھی ریاست نہیں ہے، پاکستان کے سماج میں یہ، تو وہ امپیکٹ کرے گا آپ کی اکانومی، آپ کے ریلیشن شپ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ امپیکٹ ہوں گے۔ فار انسٹنس کچھ سال پہلے جو ہے یورپی یونین نے آپ کو جو ہے وہ کچھ ٹریڈ میں رعایت دی، جس ایک معاہدہ ہے GSP+ کے نام سے، لیکن اس کو انہوں نے مشروط کیا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کے ساتھ۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ یہ چیزیں آپ امپروو کریں تو یہ ہم رعایت جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ تو یہاں کی جو مقامی صورتحال ہے وہ ہمارے جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ایسا، آخری سوال میرا آپ سے، ہم یہ کیسے بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی نیشن کے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں یا انٹرنل ریلیجس ڈسپیوٹس ہیں ان کو ایکسٹرنل ہمارے ریلیشنس پہ امپیکٹ نہ کریں؟ بیلنس آؤٹ کیسے ہو سکتے ہیں دونوں چیز؟ نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ ہم جس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں ہم آئسولیٹ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایک چھوٹا سا ایونٹ یہاں ہوتا ہے تو اس کو پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امیج دنیا میں اچھا ہو یا ہمارے ریلیشن شپ بیرون دنیا کے ساتھ اچھے ہوں تو ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنے اندرونی حالات جو ہے وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اور میرے پاس تو بنیادی کلیہ یہی ہے، وہ یہ کہ ہماری ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے ایک تو سب شہری جو ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے۔ ریاست کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، مسلمان ہے، مسیحی ہے، ہندو ہے۔
ان پہچانوں سے باہر آ کے ریاست کو سب شہریوں کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے باہر آنا چاہیے، یہ جو ایک مقتدر اشرافیہ ہمارے ملک پر حکمران ہے اور وہ اپنے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے. حالانکہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو کی کیا ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، جوڈیشری کیا کرے گی، ہر ایک کے رول اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ طے کر دی گئی ہیں. اور لوگوں کو بھی یہ رائٹ دے دیا گیا ہے ڈیموکریٹیکلی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنے رول سے باہر جاتا ہے. اسی لیے تو الیکشن جو ہے وہ اس میں دھاندلی ہوتی ہے، کیونکہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اس نے ہماری جو ہے وہ بیرونی جو حملہ آور ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، وہ لگے ہیں الیکشن کروانے، وہ لگے ہیں سیاست میں مداخلت کرنے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ کیا تماشے چل رہے ہیں. تو جب تک ریاست پاکستان میں ادارے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر نہیں رہیں گے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں، تب تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے جو اندرونی خلفشار ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. داخلی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی تو خارجی صورتحال بھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا سر، ویسے آئی ایگری ود یو، مگر اگر ہم دو اور نیشنز کی بات کر لیں، اسرائیل اور انڈیا کی بات کر لیں. اب اسرائیل بھی ریلیجس ایکسٹریمزم کرتا ہے، وہ کبھی کسی جوش بندے کو جا کے نہیں مارے گا. اب ہندو جو انڈین لوگ ہیں وہ بھی ہندوؤں کو جا کے ٹارگٹ نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں گے. اب ان دونوں ممالک کے جو اندرونی ریلیشنز ہیں باقی ریلیجنس کے ساتھ وہ خراب ہیں، بٹ پھر بھی جو گلوبل پاورز ہیں جس طرح یو ایس ہو گیا یا جس طرح چائنا ہو گیا، وہ ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو بھی تیار ہے. اور گلوبلی ان دونوں ممالک کے امیج بھی اتنا خراب نہیں ہے، اسرائیل کے علاوہ انڈیا کا امیج اتنا خراب نہیں ہے. تو کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جو انٹرنیشنلی ممالک کے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوتے. ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اپنے مفادات ہوتے ہیں. بس ہم چائنا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اس لیے، حالانکہ وہ تو شاید مذہب کو مانتے بھی نہیں ہیں، مذہب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن چونکہ چائنا سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس وقت چائنا سے آ رہی ہے ہمارے پاس، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلقات جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ امریکہ بھی ہے. امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل میں امریکہ میں سب سے بڑی کمپنیز ہیں وہ یہودیوں کی ہیں، تو وہ اسرائیل کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب کریں گے. تو بیرونی دنیا میں تعلقات جو ہے وہ مذہب کی بنیاد سے کم، اپنے مفادات کی بنیاد پر زیادہ مینٹین کیے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر، آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا بات کر کے. تھینک یو، شکریہ بہت بہت. آپ کے خیال میں پاکستان کو ایران اسرائیل جنگ میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.